मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज किस चीज में है? और ये फरमान मुकर्रम किसका है भाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलवंजी हर बीमारी की दवा है मौत के सिवा। तो ये काले दाने यानी कलवंजी की तो क्या ही बात है, लेकिन ये बीजों की सारी दुनिया बड़ी हैरत अंगेज है। दिस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सीड्स, रंग, शक्ल, साइज, शेप सबका अलग अलग होता है ना। सीड्स आर टाइनी सुपर हीरोज ऑफ प्लांट वर्ल्ड। जैसे सुपर हीरो होता है ना, तो ये पौधों की दुनिया के सुपर हीरोज हैं। बहुत सी इजादात इन छोटे छोटे बीजों को देखकर हुई, और ये बीज तो चांद पर भी जा चुके हैं। सैकड़ों बीज चांद पर ले जाए गए और एक चक्कर लगा के वापस ले आए, और दुनिया में जहां जहां उन बीजों को बोया और फिर उनसे जो दरख्त निकले उनको मून ट्रीज यानी चांद वाले दरख्त कहा गया। इसे नेचर्स ट्रेजर चेस्ट यानी कुदरती खजाने का संदूक भी कहा जाता है, क्योंकि बीज में जिंदगी है। नए पौधे, नए फल, नए फूल इसी से निकलते हैं ना। खुराक है, उम्मीद है। सारी दुनिया के इस निजाम में कितना अहम है ये बीज। सुबह की डबल रोटी हो, शाम की चाय या रात के चावल, सबकी बुनियाद ये एक बीज ही तो है। छोटे हैं लेकिन गजाइत का पावर हाउस है। जमाना कदीम से ये बीज हमारी खुराक का अहम तरीन हिस्सा रहे। कुछ बीज खतरनाक भी बहुत होते हैं। कैस्टर ऑयल प्लांट का जो बीज है, उसका एक बीन जवान आदमी को हलाक कर सकता है। इसके अलावा सेब के भी जो बीज होते हैं, एप्पल सीड्स, ये भी इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। दुनिया में सबसे ज्यादा बीज कौन खाता है? हार्वेस्टर एंट्स। ये जितने भी परिंदे हैं और मैमल्स हैं, ये मिलकर जितने बीज खाते हैं ना, ये चूंटियां उससे ज्यादा खा जाती हैं। गुलेरिया स्क्विरल्स ये बीज इकट्ठे करती हैं और फिर भूल जाती हैं कहां रखे थे। इनके इस भूलने की वजह से दुनिया के बड़े बड़े जंगल वो उग आए हैं। तो कभी कभार भूलना अच्छा होता है। आप भी बातें भूल जाया करें, वरना दिमाग प्रेशर कुकर बन जाएगा। ये भूलना बड़ी नेमत है। दुनिया का सबसे बड़ा बीज कोकोडीमर यानी 30 किलो वजनी है, और सबसे छोटा वो आंख से नजर ही नहीं आता, माइक्रोस्कोपिक है, खुर्दबीन से देखा जाता है उसे। एवरी सीड हैज यूनिक जेनेटिक ब्लूप्रिंट, यानी इसका डिजाइन, इसकी छुपी हुई मालूमात, इसका खाका ऐसा मुनफरिद और जबरदस्त है कि इंसान हैरान रह जाता है। जिस तरह पैसों के बैंक होते हैं ना, इसी तरह बीजों के भी बैंक होते हैं। इन्हें सीड बैंक कहा जाता है, और इनमें सबसे बड़ा वो सॉलबार्ड नॉर्वे में है, और इसमें 4.5 अरब बीजों को रखे जाने की कैपेसिटी मौजूद है। क्योंकि साइंसी तहकीकात के मुताबिक हर 5 में से 2 पौधे उनके नापैद होने का सख्त खदशा है, यानी थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन है। तो अगर कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया दुनिया में, उस सूरत के अंदर बैकअप पे ये बीज मौजूद रहे, इसलिए बैंक बनाए जाते हैं। 2000 कंपिटेंट साइंटिस्ट वहां पर इन बीजों की रखवाली करने में मसरूफ अमल है। और आइए अब बात करते हैं कुछ सुपर सीड्स की। नंबर 1 ब्लैक सीड, कलवंजी, नाइजीला। बहुत सी तहकीकात हुई कलवंजी के ऊपर, और जो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज यानी दवाइयों वाली खसूसियात इस बीज में है और किसी में नहीं। इसको चावल और सब्जी, बिलखसूस मीठी सब्जियों यानी गाजर वगैरह में डाल के इस्तेमाल करें। कलवंजी नान तो बड़ा फेवरेट है ना। इन ब्लैक डॉट्स को यानी काले दानों को आप सलाद पर डालें, योगर्ट या दही में डालकर भी खा सकते हैं। वैसे कच्चा भी खा लें तो ठीक है। अंडों की तमाम डिशेस पर इसका छिड़काव कर दें, मजा और गजाइयत दोनों दुबाला हो जाएंगे। तारीख इंसानी में जोड़ों के दर्द से लेकर डायरिया तक में बतौर दवाई कलवंजी को इस्तेमाल किया जाता रहा। 17 साइंसी तहकीकात का निचोड़ है, सिर्फ 2 ग्राम कलवंजी 12 हफ्ते तक खाने से गंदा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और जिस्म में कैंसर के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है। कानों के इन्फेक्शन से लेकर नमूनिया तक के जरासीमों के खिलाफ बड़ी जबरदस्त और मौसर है ये। ब्लड शुगर को मुतदिल रखकर जिगर और गुर्दे को टॉक्सिन्स यानी जहरीले मवाद से भी बचाती है। 1000 मिलीग्राम कलवंजी का तेल 8 हफ्ते के लिए कुछ मरीजों को दिया गया, तो उनके रेमेटाइड आर्थराइटिस में यानी जोड़ों की सूजन और जिस्म की मुख्तलिफ जगह पर जो सूजन हो जाती है, उसमें उन्हें बहुत अफाका हुआ। बहरहाल आप जो भी चीज बतौर दवा इस्तेमाल करें, डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें। नंबर 2 फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। माइटी सुपर फूड है ये। रूए जमीन पर जितने भी खाने हैं
اس میں اس کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ طاقتور ترین کھانا ہر سال مزید مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ جدید سائنٹیفک ریسرچز اس پر ہو رہی ہیں۔ اس میں 27% فائبر ہے اور پروٹین ہوتی ہے، وزن کو کم کرتی ہے اور پیٹ کو ٹھیک رکھتی ہے۔ پھلوں، دالوں اور دیگر چیزوں سے مقابلہ کیا جائے تو السی کے بیج 45% سے 700% تک دل کی بیماریوں کو اور جسم کو کینسر سے روکنے کے خلاف زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اس کو پانی میں ڈال کے استعمال کر لیں، ویسے کھا لیں، ٹوسٹ میں ڈال لیں، نمکین یا میٹھے میں ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں۔ ڈبل روٹی، کیک، بسکٹ ہر جگہ پر مؤثر ہے۔ اس کا تیل پی لیں یا بالوں اور جلد پر بھی لگا سکتے ہیں۔ روزانہ صرف 1 چمچ السی کا تیل آپ کی صحت میں انقلاب لے آئے گا۔ سورج مکھی کے بیج، سن فلاور سیڈز، بہت سی ثقافتوں اور معیشت کا یہ ایک برانڈ ہے۔ ماضی سے اس خزانے پر یعنی ان بیجوں پر زبردست تحقیقات جاری ہیں۔ اس کی ساخت زبردست میتھمیٹیکل ہے، حسابی شیپ ہے، اس کی اسپائرل کی صورت میں یہ بنتا اور اگتا ہے۔ اس میں موجود ٹرپٹوفین نیند کے لیے بڑا اچھا ہے، تو یہ سونے سے پہلے استعمال کر لیں، نیند اچھی آئے گی۔ پہلے صرف اس کا تیل استعمال ہوتا تھا، پھر یہ پرندوں کے لیے دانہ بنا، پھر انسان نے اس کو سنیک بنا لیا اور آج دنیا کے اندر یہ ایک انتہائی نیوٹریشس اور ڈیلیشس فوڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں موجود وائٹامن ای، میگنیشیم، سیلینیم بہت سے امپورٹنٹ فنکشن سر انجام دیتی ہیں۔ اسے ہیپینس اور آپٹمزم یعنی خوشی کی اور امید کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 4، پمپکن سیڈ، کدو کے بیج، تخم کدو، انہیں پیپٹا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گرین ہیں، فلیٹ ہیں، اوول ہیں، چھوٹے ہیں لیکن کام بہت بڑے بڑے کرتے ہیں۔ ان کی تھوڑی سی مقدار بھی آپ کو فیٹس، میگنیشیم، وائٹامن، فائبر کی بہت زیادہ کوانٹٹی دے دیتی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق کدو کے بیج بے اولادی اور اس سے ریلیٹڈ امراض میں بہت مفید ہے، بالخصوص مردوں کے لیے۔ ہیلدی ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو مینٹین رکھتا ہے، فرٹیلٹی لیول کو دیکھتا ہے اور اس کے علاوہ سپرم کوالٹی کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اور آج کے اس جدید دور میں یہ جو کوالٹی آف فوڈ کم ہو گئی ہے، اس میں غذائیت کم ہو گئی ہے، اس کو یہ ریپیئر کرتا ہے اور اس کو صحیح رکھتا ہے۔ سادہ کھا لیں، نمک ڈال لیں، بغیر نمک کے کھا لیں، پھلوں کے ساتھ استعمال کریں، ہر طرح سے اس کی غذائیت اور مزے میں فرق نہیں پڑتا۔ اور خواتین کے لیے بھی پری مینوپوزل اور پوسٹ مینوپوزل دونوں حالتوں کے اندر تجربات شاہد ہیں یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اس کو کھانے سے ہمارے جسم میں فیل گڈ یعنی جسم کو جو اچھا کرتے ہیں، موڈ کو بہتر کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، وہ ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں۔ اور اب ہے زیرہ، کیومن سیڈ، زیرہ جو سب کو زیر کر دے، ثابت یا صفوف کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ 3 رنگ ہیں اس کے، سفید، کالا اور سنہری۔ ماضی کی کتابوں میں زیرے کا ذکر ملتا ہے ہمیں۔ گرمیوں میں اس کا پانی بہت صحت بخش اور طبیعت کو فرحت بخشنے والا ہے۔ کالی مرچ اور گرم مسالے کے ساتھ مل کر یہ پکوان کو ایک اچھی خوشبو اور زبردست ذائقہ دیتا ہے۔ آئرن ہے، وائٹامن سی اور بہت کچھ ہے اس میں۔ زیرہ آلو، زیرے والا رائتا، زیرے میں بگارے چاول آل ٹائم فیورٹ ڈشز ہیں۔ اور اب ہیں کھیا سیڈز، جنہیں عام طور پہ تخم بالنگا کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ تخم بالنگا نہیں ہے، وہ بیسل سیڈز ہوتے ہیں، یہ تخم شربتی ہے۔ دنیا بھر میں اس پہ بہت سی تحقیقات ہوئیں۔ کھیا ایک قدیمی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سٹرونگ یعنی طاقت والا۔ بھگو لیں، دلیے میں ڈالیں، سلاد یا دہی میں ڈالیں، اس کی ایک جیل سی بن جاتی ہے۔ اسی لیے اس جیل کو زیادہ تر پڈنگ میں استعمال کیا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر اس کو انڈے کے متبادل کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے۔ اس میں فائبر، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، پروٹین اور بہت سے ایسینشل منرلز کا ایک بڑا خزانہ موجود ہے۔ اور یہ کچھ ہی عرصہ ہوا اتنا مشہور ہوا ہے کیونکہ جدید سائنسی تحقیقات نے بتایا کہ یہ دل، گردہ، پھیپڑا، ہڈیاں، آنکھیں، ساری باڈی کے لیے ایک بہترین فیول یعنی ایندھن ہے۔ یہ کالے اور سفید دونوں رنگ میں ہوتا ہے لیکن فرق کوئی نہیں ہوتا، دونوں ایک سے ہیں۔ روزانہ 28 گرام یعنی 2 سے 3 ٹیبل سپون سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ بغیر فریج کے 4-5 سال آسانی سے نکال جائے گا اگر اس کو ٹھنڈی اور خشک جگہ پہ رکھیں گے۔ اس کو فنکشنل فوڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اندازوں سے زیادہ غذائیت دے گا اور اگر کم غذائیت والے کھانوں میں ڈالیں گے تو اس کی کمی کو پورا کر دے گا۔ الفا لیونولک ایسڈ، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور بہت سی زبردست چیزوں کا یہ مجموعہ ہے، ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ہے جی سیسم سیڈ، جنہیں تل کا بیج کہا جاتا ہے۔ صرف ڈبروٹی اور نان پہ ہی نہ چھڑکیں،
بلکہ یہ پروٹینز اور فائبر کا بہت ہی زبردست خزانہ ہے اور بڑی بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ رائی، میتھی، دھنیا، خشخاش، تربوز کے بیج، جامن کے بیج، پپیتے کے بیج، یہ سب کے سب غذائیت سے بھرے ہیں۔ کنول کا جو پھول ہوتا ہے اس کی جڑ سے کھانے بنائے جاتے ہیں، اس کے بیج کو مکھانا کہا جاتا ہے، اس کا سالن بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ سو سیڈز آر ایکسلنٹ اینڈ ریڈی ٹو ایٹ آپشن۔ تو پھینکنے یا اگنور کرنے کے بجائے ان کو پکانے کی بھی نئی نئی ترکیبیں سیکھیں اور انہیں دسترخوان تک لائیں۔ جس طرح یہ بیج دنیا بھر میں پھیلتے ہیں، یہ قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ کہیں یہ تیر کر پہنچتے ہیں، کہیں یہ شہد کی مکھی کے پاؤں سے چمٹ جاتے ہیں، کہیں جانور اس کو لے جاتے ہیں، کہیں جانور ان کو کھاتے ہیں، ہضم نہیں ہوتے، اسی طرح جسم سے باہر نکل آتے ہیں اور اگ پڑتے ہیں، کہیں ہوا انہیں ٹرانسپورٹ کرتی ہے۔ تو ایسا شاندار نظام، کیا ہی بات ہے جناب۔